अज़ीज़ हमवतनों, इस वक्त हम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर आपर के इलाका ग्वालदई के आखिरी गांव अशरेत में मौजूद हैं। नज़र आने वाला ये मजमा, नज़र आने वाले ये मुतासिर लोग, अफराद और ये इलाका जो आपको नज़र आ रहा है, ये किसी के यहाँ मकानात थे, किसी के यहाँ पर बागात थे, किसी की यहाँ पर जायदादें थी। यहाँ पर सामने इस कौम की, इस इलाके की, ये यहाँ पर मस्जिद थी, वो घर था। यहाँ पर मस्जिद बिल्कुल नाम व निशान उसका नहीं है। हालिया सैलाब ने इस इलाके को जिस तरह सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सवात के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंगों को, बड़े बड़े होटलों को मलियामेट किया, नाम व निशान उसका मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। इसी तरह यहाँ के जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, ये 20 साल के बाद भी यहाँ पर काश्तकारी होने का कुछ इम्कान यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस वक्त ये लोग जो जमा हुए हैं, ये किसी सरकारी टीम के आने का इंतज़ार कर रहे थे। हम अल मुनव्वर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हमने इस दरे का इंतखाब किया था। इस अशरेत गांव में एक मुतासिरा फैमिली और एक यतीम ख़ानदान का हमने यहाँ पर इंतखाब किया था। हमने इस यतीम फैमिली के पास पहुंचकर और इस यतीम फैमिली के लिए अपने 50 घरानों, अपने 50 मकानात के तामीर करने का जो ऐलान था हमारा, उसमें हमने एक मकान तामीर करने का ऐलान किया। इस फैमिली को, मुतासिरा फैमिली को हमने इस वक्त मौके पे पहली किस्त 1 लाख रुपए दे दी। ठेकेदार के हमने काम हवाले कर दिया। मज़ीद जो 4 लाख रुपए हैं 2 किस्तों में हम हवाले करेंगे। बाकी यहाँ पर जो ये इलाका है, यहाँ पर इस इलाके का जो यहाँ के जो वोटर हैं वो तकरीबन 300 से ऊपर हैं। यहाँ के जो घर हैं वो 150 से ज़्यादा हैं। ये सामने वहाँ पर घर है, इस पहाड़ी के उस तरफ गांव है। ये सामने जो पहाड़ी है यहाँ पर गांव है बहुत सारा। ये सामने जो मकानात आपको नज़र आ रहे हैं, इस इलाके के पीछे इस पहाड़ी के उस तरफ गांव हैं। ये जो साथ में ये इलाका जो तबाह हुआ है, यहाँ की जो मस्जिद शहीद हुई है, ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये एक तो इज्तिमाई कामों के लिए जमा हुए हैं, जो इस कौम के इज्तिमाई हैं। यहाँ पर जो पुल था वो पुल मौजूद नहीं है। इस नदी जो सामने ये नदी है, इस नदी से आर पार होना बूढ़ों का, बच्चों का, इस तरह माल मवेशी का वो नहीं है। इस लोगों ने इस वक्तन फ़वक्तन अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पुल तामीर किए और वो पुल सैलाब ने बहाकर सैलाब लेके चला गया। नाम व निशान मौजूद नहीं है। सरीदस इन लोगों का मुतालबा है कि इज्तिमाई तौर पर इनके लिए पुल तामीर किया जाए। यहाँ पर मज़ीद जो सैलाब की वजह से जो बीमारियाँ फैली हैं, उन बीमारियों का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पर कुछ डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम भेजी जाए। उसके अलावा यहाँ पर जो इनफरादी तौर पर नुकसान हुआ है, मकानात तबाह हुए हैं, जायदादें तबाह हुई हैं, बागात तबाह हुए हैं, उनका भी इन लोगों के लिए सरकारी टीम, अगर इनकी जो दरख्वास्त है, उनमें जो हकीकत पर मबनी जो दरख्वास्त है, उसको कबूल किया जाए। अगर उस पर कोई हुकूमती इदारे शक शुबा करते हैं तो उनको चाहिए कि वो आकर इस मुतासिरा ख़ानदान, इस मुतासिरा इलाके का सर्वे करें और उसका जायज़ा लें, ख़ुद जायज़ा लें और ख़ुद उसका इंतखाब करें। और पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर जो इमदाद पहुंची है, जो इमदाद आने वाली है, मुल्क के अंदर जो हमारे मुल्क के जो लोग बैठे हुए हैं, उनने हमारे लीडरान को, हमारे खैराती फलाही इदारों को जो रकम दी हुई है, वो इन्हीं लोगों का हक है, इन लोगों के लिए दी है। लिहाजा उनमें इन लोगों का हक है, तो लिहाजा सबसे पहले इनके लिए पुल का बंदोबस्त किया जाए, रस्सियों वाले पुल का बंदोबस्त किया जाए कि इनका आमद व रफ्त जो है वो जारी हो सके। इससे आगे जो इलाका है वो इलाका समदशाही का है, जो एक टूरिस्ट का इलाका है, जो वहाँ पर सियाहत का एक इलाका है। वहाँ तो इस वक्त सैलाब की वजह से अगर कोई नहीं आ सकता, तो आइंदा के लिए वो सियाहत का इलाका है, उसके लिए यहाँ पर एक अच्छा सा पुल
ایک رسیوں والا پل، وسیع پل، وہاں پر ان لوگوں کی رسائی ہو سکے۔ سامنے وہ گھر آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، اس کے سامنے اس طرح مکانات تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پہاڑی کی دامن میں کچھ تھوڑا سے جو کھیت ہے یہ باقی ہے۔ اسی طرح ہرا اسی طرح سرسبز یہاں پر باغات تھے، یہاں پر لوگوں کی جائیدادیں تھیں، لوگوں کے فصل تھے، وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ہم تو یہاں پر صرف اس متاثرہ فیملی کے لیے آئے تھے، لیکن ان لوگوں کا جو ہم نے انتظار دیکھا، ان لوگوں کی جو سرکاری اہلکاروں اور جو ہمارے افسران صاحبان ہیں ان کا جو انتظار یہ کر رہے تھے، جو یہاں پر ان نے اپنی فریاد ہمیں بیان کی، تو ہم تو ایک چھوٹا سا ادارہ، ہم اس کی طرف سے ہم متاثرہ فیملی کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر ہمارے ایک گھر کے علاوہ اس ایک فیملی میں جو ہم نے امداد پہنچائی، اس کے علاوہ یہ سارے لوگ متاثر ہیں۔ یہ گوالدئی درہ جو ہے سیلاب سے 100 رز مخ کے عام سیلاب نہ دای 100 رز مخ کے متاثر شو۔ یہ گوالدئی درہ جو ہے عمومی طور ملک کے اندر جو سیلاب آیا، سب سے پہلے سندھ علاقے میں آیا، اور سندھ علاقے کے ساتھ اسی علاقے کا یہ سیلاب شروع ہوا گوالدئی درہ کا، جو 16 تاریخ پر یہاں کا سیلاب شروع ہوا، اور یہ لوگ آگے پل بہہ جانے کی وجہ سے یہ لوگ متاثر ہیں، اس وقت سے متاثر بیٹھے ہوئے۔ لہٰذا ہمارے جو منتخب ارکان ہیں، ہمارے جو سرکاری افسران ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بحال کیے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے تعمیر ہیں، اور افسران ہمارے صاحبان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کی ان کی خدمت کے لیے ہیں۔ لہٰذا ان سے ہماری درخواست ہے، اپیل ہے کہ وہ ان لوگوں کی سنی جائے، اپنی ٹیموں کو یہاں پر بھیجا جائے۔ اگر پہلے تو ٹیموں کو یہاں پر بھیجا جائے، ان کو دفاتر کے اندر ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری یہی درخواست ہے، ہماری اپیل ہے کہ افسران اس پر غور کریں گے اور ان لوگوں کی جو جائز شکایات ہیں ان کا ازالہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یا خدا ہم کو بچا تو آفت سیلاب سے، دکھ نہ ہم سے پائیں گے مال اور اسباب کے۔ یا خدا ہم کو بچا تو آفت سیلاب سے، دکھ نہ ہم سے پائیں گے مال اور اسباب کے۔ ہر سو ہیں طغیانیاں بن گئی پریشانیاں، کر دے مہربانیاں بچا لے اس عذاب سے۔ یا خدا ہم کو بچا تو آفت سیلاب سے، دکھ نہ ہم سے پائیں گے مال اور اسباب کے۔ بل بلاتے بچے بچیاں گھر سے ہو کر بے گھر۔ یہاں پر ہم نے جب دیکھا تو یہ عوام جمع تھی، کیونکہ یہاں پر جو درہ ہے اوپر اس کے گاؤں ہیں، یہ لوگ اوپر اس سائڈ پہ جانے کے لیے محصور ہیں، اس علاقے کے لوگ وہاں پر محصور ہیں۔ اس ندی نے، حالیہ سیلاب نے یہاں کے پلوں کو بہا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ یہاں کے لوگ متاثر ہیں اس وقت۔ لہٰذا اس وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے فلاحی ادارے، پاکستان کے خیراتی ادارے ایسے موقعوں پر، ایسے حادثات کے موقعوں پر، ایسے واقعات کے موقعوں پر حکومتی وقت کے ساتھ، حکومتی اداروں کے ساتھ کندھا بکندھا ہوتے ہیں، اور متاثر لوگوں کے لیے، متاثر فیملیز کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے، دلجوئی کے لیے، ان کی یکسوئی کا، قوم کی یکسوئی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ متاثر لوگ اس پل کی وجہ سے یہاں متاثر کھڑے ہوئے تھے، ان کا میٹنگ تھا، کسی سرکاری ٹیم کا یہاں پر آنے کا انتظار تھا، لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ سرکاری ٹیم اور وہ اہلکار یہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ صبح سے یہ لوگ یہاں پر انتظار میں پید ریش بزرگ کھڑے ہیں، یہاں کے منتخب ارکان ناظمان بلدیات کے وہ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر ملکان موجود ہیں اس گاؤں کے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ متاثرہ فیملی کا اعلان کیا، اور ان کے پیغام کو، ان کی اس فریاد کو اعلیٰ حکام تک، اداروں تک، پاکستان کے دیگر فعال خیراتی اداروں تک، قوم تک، ملک کے
ذمہ دار اہلکاروں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر ہم کھڑے ہیں کہ ان غریب لوگوں کا، ان مسکین لوگوں کا اس واقعہ اور اس حالیہ سیلاب سے اس متاثر لوگوں کے لیے ان کے نقصانات ہوئے ہیں، اس نقصانات کا ازالہ ہونا وہ تو ناممکن ہے، مشکل ہے، لیکن ان کی جو دادرسی ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے ان کا جو پل ہے اس پل کا ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ پیچھے جو وہ گاؤں ہے، وہ علاقہ ہے، وہ تو تباہ ہو چکا ہے، وہاں پر پل کا کچھ بندوبست نہیں ہو سکتا، لیکن سریدس فوراً یہاں پر ان کے لیے رسیوں کا پل، یہ نیچے ندی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ندی ان میں لے جانا، بیماروں کا جانا، اسی طرح بچوں کا، بوڑھوں کا، خواتین کا آنا جانا، ان کا یہ سامنے علاقے میں ان کا جانا آنا منقطع ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم عرض کرتے ہیں ضلع کی انتظامیہ سے، ڈی سی صاحب سے، کمشنر صاحب سے کہ وہ آئیں، ٹیم بھیجیں اور ان مسلمانوں کے، ان پاکستانیوں کا، ان کا جو دیرینہ جو مرکزی مطالبہ ہے، جو ایمرجنسی مطالبہ ہے کہ ان کا پل کا بندوبست کیا جائے۔ یہاں پر ہم نے مسجد کے لیے بھی جگہ کا انتخاب کیا، کیونکہ اس گاؤں میں مسجد بھی شہید ہو گئے۔ سامنے جو نظر آ رہا ہے، اس سے اوپر پہاڑی پر، وہاں پر گلیشر پگھلنے کی وجہ سے، آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے، یہاں پر جو ملبہ سیلاب نے پھینکا، پیچھے اس کی وجہ سے ڈیم بنا، اور ڈیم کی وجہ سے پیچھے جو مسجد تھی وہ بھی شہید ہو گئی، مکانات تباہ ہو گئے۔ تو یہ لوگ میری نظر میں پاکستان کے اندر جگہ متاثر ہے، ہر مقام پر لوگ متاثر ہیں، لوگوں کے مکانات تباہ ہوئے ہیں، لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے ملک کا، ہماری حکومتوں کا کوئی غفلت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا۔ لیکن اس وقت جو ہمارے حکام ہیں، ادارے ہیں، ان کے ذمہ جو مینجمنٹ ہے، جو پروگرام ہے، یہ لوگ نظر انداز نہیں ہونے چاہیے۔